بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں بڑے کم لوگوں کو اللہ یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ عربی میں محاورہ بھی ہے، کل اناء ینضح بما فی، ہر برتن سے وہی شے ٹپکتی ہے جو اندر موجود ہوتی ہے۔ تو آپ کے اندر ماشاءاللہ والدین نے آپ دونوں کی ایسی ماشاءاللہ سے تربیت فرمائی کہ آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر پہلو سے امت کو سکھانا، لوگوں کو کچھ پیش ہو جائے۔ جیسے آپ لوگوں کو سیکھنے کا شوق ہے، آپ کی تمنا ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ آپ ایک اچھا طالب علم بن کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک حصول علم کے لیے قبول فرمائے۔ فتح مکہ، اصل میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا۔ صلح حدیبیہ کو جب تک ہم بہن نہیں سمجھیں گے نا جی، تو اس وقت تک فتح مکہ سمجھ میں ہمیں نہیں آئے گا۔ اور صلح حدیبیہ اصل میں فتح مکہ کی پلاننگ تھی، بالکل اللہ کی طرف سے۔ منافقین کی پلاننگ یہ تھی کہ لَن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا، کہ یہ جو مسلمان جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، نہ اللہ کے رسول واپس آئیں گے نہ ایمان والے واپس آئیں گے، ان کی یہ پلاننگ۔ لیکن اللہ کی کیا پلاننگ تھی کہ یہ ایسی مبارک صلح ہونے جا رہی ہے کہ اس میں ایک بھی ناپاک اور 2 نمبر بندہ نہ ہو۔ ان کی یہ پلاننگ کہ مسلمان 3 موقعوں پر، بدر میں، احد میں، خندق میں، ان کو بری طرح سے شکست دے چکے ہیں۔ ابھی ان کے خود گھر چل کے جا رہے ہیں تو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ منافقین کی پلاننگ تھی۔ لیکن اللہ کی کیا پلاننگ تھی کہ اس مبارک صلح اور اس فتح مبین، فتح عظیم، اس کے لیے کوئی بھی 2 نمبر بندہ نہ جائے۔ تو ایک بھی منافق اس میں شریک نہیں ہوا صلح حدیبیہ کے اندر۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ خواب میں دیکھا، اور خواب میں انبیاء کا دیکھنا وہ وحی کے متبادل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام 1500 صحابہ کو لے کر صلح حدیبیہ کے لیے نکلتے ہیں، اور راستے میں مقام قراء الغمیم ایک جگہ آتی ہے۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا، یہ تو بڑی تسلی سے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ تیر لگ گیا، سبحان اللہ، بڑی کوشش کی نکالنے کی تو نکل نہیں رہا تھا، تو کہا نماز کا انتظار کیجیے۔ جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کی قسم آ کے تیر نکل بھی گیا، سارا معاملہ بھی ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا وہی خیریت سے کھڑے ہیں؟ کہا جی تیر نکالنے کے لیے آئے تھے، وہ نکال لیے۔ کہ اللہ کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے کم از کم 2 رکعت ہی ایسی نصیب فرما دے۔ آمین۔ دیکھیں کہ ہم اپنے کاغذوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں بھی وہ منظور ہو جائے، قبول ہو جائے۔ تو بہرحال ظہر کی نماز جب بڑی تسلی اور خشوع خضوع کے ساتھ جب مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پلاننگ کی کہ جب یہ دوبارہ نماز پڑھیں گے عصر کی تو ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ جو انسان اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اپنے حواس خمسہ پہ نہیں، ظاہری اسباب پہ نہیں، تو پھر وہی کا سسٹم آٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم آٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی بہنا اپنے ہم عقلوں پہ چلتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ ابھی عصر ہوئی نہیں تو عصر سے پہلے ہی صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہو گیا کہ آدھے نماز پڑھیں گے، آدھے پیرے پھریں گے۔ صلاۃ الخوف کا مطلب سبحان، ان کی ساری پلاننگ پر پانی پھر گیا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف روانہ جب کر رہے تھے تو اس سے پہلے ان کی طرف سے کافی سارے قاصد آ رہے تھے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ لڑائی کے لیے مت آئیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر تشریف لے گئے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ عمرہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے مکہ مکرمہ کی فتح کی پلاننگ ایسی کروانی تھی اور پاکیزہ لوگوں کے ذریعے کروانی تھی، تو چنانچہ سارے پاکیزہ لوگ ایک تو آئے۔ حالانکہ اللہ مدینہ منورہ میں بھی تو روک سکتے تھے، لیکن بھیجا گیا کہ تاکہ یہ حجت پوری ہو کہ دنیا دارالاسباب ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، لیکن افواہ یہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو
حالانکہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن مسلمانوں کو بتانے کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ عثمان غنی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے کہ 1500 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کیا پیغام آ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پہ صحابہ کے ہاتھ ہیں اور ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر صحابہ کا ہاتھ، کہ حضور کی جان بھی قربان عثمان غنی کے لیے، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ یقین کریں عجیب برکات نازل ہوتی ہیں جہاں پر سیدنا عثمان غنی ذو النورین، جن کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے، یہ ان کا مقام تھا، میرے آپ کے ماں باپ ان پر قربان۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے جب یہ بیعت لے لی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مشرکین مکہ کی چال تھی، چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ عمرہ کر لیں، آپ آئے ہیں تو آپ تو عمرہ کر لیں۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مدنی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کے بغیر ہم عمرہ کریں؟ تو ہو نہیں سکتا کہ عاشق معشوق کے بغیر سانس بھی لے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے اور صلح کے لیے وہاں سے 5 رؤسائے قریش آئے، منذر بھی آئے، حلیس بھی آئے، اور آخر میں جو آئے عروہ بن مسعود ثقفی بھی آئے، آخر میں سہیل بن عمر آئے جو کہ خطیب عرب تھے، اور جتنی گستاخی اس بندے نے کی ہے، پوری دنیا کے گستاخ رسول اکٹھے کر لی جائیں تو یہ ان سے بڑھ گئے۔ سہیل بن عمر، جی سہیل بن عمر، پوری امت کے گستاخ ایک طرف، یہ ہزاروں کے مجمع کو اکٹھا کر کے ان کو خطیب عرب کہا جاتا تھا، یعنی فصاحت بلاغت تو بیان عرب میں ویسے ہی بڑی پاپولر تھی۔ 2 بیٹے صحابی بھی تھے اور یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے، انہی کی بات جی جی جی، اور اس وقت بھی ابو جندل جو ہیں ان کے بیٹے صحابی کو جکڑے ہوئے تھے قید کے اندر، اور مشرکین مکہ نے ان کو قید کر رکھا تھا، وہ بھی یہاں پہنچ گئے تھے جو جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ سہیل بن عمر نے آ کر یہ کہا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ شروع کیا جائے۔ بالکل، تو سب سے پہلے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ جب لکھی تو اس پہ اختلاف کیا کہ بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی، ہمارے ہاں جو کلچر میں چلتا ہے وہی لکھا جائے گا، بسمک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ، اس کو ختم کرایا۔ پھر کہا من محمد الرسول اللہ کا، جب ہم آپ کو رسول مان لیں پھر لڑائی کس بات کی؟ تو اب جب حضرت علی رضی اللہ کو کہا کہ اس کو مٹا دو تو ہمت نہ ہوئی مٹانے کی، ہمت نہ ہوئی، پھر آپ نے فرمایا بتاؤ میں ہی مٹاتا ہوں۔ تو بہرحال ساری شرائط لکھی گئیں، اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ ابھی واپس آئیں گے، اگلے سال 3 دن کے لیے عمرے کے لیے آئیں گے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے لڑائی بند ہو جائے گی، اور تیسری شرط یہ تھی کہ لا یاتینک منا رجلا الا رددتہ، آپ کے پاس جو بھی مرد آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے۔ تو اللہ کی شان انہی کا بیٹا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں موجود ہے اور بیڑیاں کفار نے ان کو ڈالی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ طے نہیں ہوا، ہم ان کو نہیں بھیجیں گے، سہیل کے سگے بیٹے ہیں، سہیل بن عمر کے جو لکھ رہے ہیں معاہدہ، تو آپ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ طے نہیں ہوا، ابھی اس کو تو چھوڑ دیں۔ تب ان کی واپسی کی گئی، سہیل اڑ گئے کہ نہیں اگر آپ نہیں تو ہم صلح نہیں کریں گے۔ یہاں ایک قاعدہ عرض کرتا چلا جاؤں جو کہ ساری باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہوگا، جو دب کے صلح کرتا ہے اللہ کی قسم رب اس کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ اب بظاہر ساری ان کی باتیں مانی جا رہی ہیں اور صحابہ کی طبیعتوں میں بوجھ بھی آ رہا ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ ساری باتیں ہم ان کی مان رہے ہیں، لیکن فرمایا جو دب کے صلح کرتا ہے، میاں بیوی کی صورت میں ہو، سیاسی صورت میں ہو، دینی صورت میں ہو، ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے خلاف، مخالفت، باب مفاعلہ سے نکلی ہے۔ اختلاف تو رحمت ہے، اختلاف یہ ہے، مفتی عبد مبارک صاحب نے فرمایا کہ میں نے جو مطالعہ کیا ایسے، میں نے پیش کیا کہ حضرت ایسے نہیں ایسے، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ علامہ صاحب نے ایک بات پیش کی، علامہ صاحب نے کہا ایسے ہے، میں نے کہا جی میرا مطالعہ ایسے ہے، علامہ صاحب نے میری مان لی، میں نے اختلاف رائے، یہ تو ہے رحمت۔ ایک ہوتی ہے مخالفت، جیسے وہ ایک مراسی تھا، وہ شرط لگا کے آ گیا اور وہ کہنے لگا اماں آج میں 10,000 جیت کے آؤں گا۔ کہ بیٹا وہ کیسے؟ علامہ صاحب پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کوا سفید ہوتا ہے۔ کہا تو ہار گیا۔ کہا اماں مانوں گا تو ہاروں گا۔ تو آج ہم، اللہ ہمیں معاف فرمائے، میاں بیوی سے لے کر سیاست میں چلے جائیں،
مدارس میں چلے جائیں، مساجد میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، خاندانوں میں چلے جائیں، ہم اختلاف نہیں، ہم مخالفت پہ اتر آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے نکالے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ لکھا تو سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل کو جب واپس کیا جا رہا تھا تو صحابہ کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اللہ کی شان بہن، اس وقت کافی ساری خواتین بھی مسلمان ہو چکی تھی، وہ آئی نا جب حضور کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے، سبحان اللہ، جہاں ساری کائنات کی فصاحت بلاغت ختم ہوتی ہے وہاں امام الانبیاء کی فصاحت اور بلاغت شروع ہوتی ہے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی نا، انا اعطیناک الکوثر، تو سب نے اپنی تختیاں جو بیت اللہ پہ لٹکائی ہوئی تھی اتار دی تھی کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو خیر خواتین آئیں اور آ کے کہا کہ ہم بھی بیعت ہونا چاہتی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ تو ہے سہیل بن عمر پھر اڑ گئے کہ آپ سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ آپ واپس کریں گے، تو آپ نے فرمایا رجل کا لفظ لکھا گیا، رجل کہتے ہیں مرد کو، امراتن کا لفظ نہیں لکھا گیا، تو یہ عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں۔ اور قرآن پاک میں وہی بھی نازل ہوگی لا ترجعوہن الی الکفار، کہ ان عورتوں کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا دب کے صلح کرنے کا؟ 1500 صحابہ آئے تھے اور ٹھیک 2 سال سے پہلے 8 ہجری میں، چونکہ فتح مکہ 20 رمضان کو جس کے آج ہم بات کر رہے ہیں، اس تھوڑے سے عرصے میں بقیہ 6 سال اور 13 سال مکہ مکرمہ کے کتنے ہو گئے؟ 19 سال میں 1500، اور یہ ٹھیک 1.5 پونے 2 سال کے اندر 10,000 پہ صحابہ، اور پوری دنیا میں بادشاہوں تک پیغام۔ اور اس کے بعد بنو خزاعہ اور بنو بکر، یہ 2 قبیلے، بنو خزاعہ شامل ہو گئے تھے بنو خزاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اور بنو بکر جو تھے وہ مشرکین مکہ قریش کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور جو ابتدا بنی فتح مکہ میں آنے کی، وہ یہ چیز ذریعہ بنی کہ بنو بکر نے ظلم کیا بنو خزاعہ پہ، جو مسلمانوں کے حریف اور ساتھی تھے۔ غالباً 2 یا 3 لوگ قتل کر دیے تھے، زیادہ قتل کیے۔ رات کو سوتے ہوئے یہ بزدلانہ حرکت ہے، بالکل سوتے ہوئے حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا کافی زیادہ۔ تو اس موقع پہ ابو سفیان جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سہیل بن عمر یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، اور ان کے اتنے احسانات ہیں سہیل بن عمر کے۔ میں اس پہ چھوٹی سی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ پنجابی جی کہتے ہیں کالیا نہیں پہنا، پنجابی ہوتا نہیں سمجھ آتی کہ میں اکثر پورے پاکستان میں قبلہ حاجیوں کو ٹریننگ کا اللہ پاک موقع دیتا رہتا، تو میں حاجیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کالیا نہیں پہنا، جلد باز نہیں بننا، جلدی میں ہر وقت جلدی رمی کرنی ہے تو جلدی، طواف کرنا ہے تو جلدی، بے شک بعد میں جا کے گپے لگاتے رہے۔ سہیل بن عمر بدر کے موقع پہ پکڑے گئے تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور 1-2 اور صحابہ کی رائے تھی کہ ان کے دانت توڑ دیے جائیں، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے خلاف بہت زیادہ فصاحت بلاغت۔ تو آپ نے مسکراتے فرمایا کہ اے عمر، کیا آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی فصاحت اور بلاغت دین کے لیے استعمال ہو؟ سبحان اللہ۔ اور وہی ہوا۔ آج جو ہم مسلمان ہیں نا، اگر قسم اٹھا کے کہا جائے جھوٹ نہیں ہوگا کہ سہیل بن عمر کی برکت سے طائف کے لوگ جو دوبارہ مرتد ہو گئے، دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کی برکت سے وہ مسلمان ہوئے۔ بے شک۔ اور پھر یرموک کا بھی جو ہے، یرموک کا بھی سارے معاملات، جی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ معاملات آگے بڑھے، جی بالکل۔ اور فتح مکہ کے حوالے سے بے شک، اگر اجازت ہو، جی کمپلیٹ کیجیے نا۔ فتح مکہ کے حوالے سے جب سہیل بن عمر اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حاضر اور کہا کہ مدت کو توسیع کیا جائے، بڑھایا جائے۔ اب نہیں، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے نظام اللہ کا، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یعنی اللہ کے شرک، اللہ کے براہ راست ٹکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنی ٹکر تو برداشت کر لوں گا، اپنی ٹکر برداشت کر لوں گا، لیکن میرے بندوں کے ساتھ، وہ خواہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کو اللہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت باقی سب گناہوں کا حساب آگے ہے، لیکن ظالم اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ تو فتح مکہ کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کو لے کے نکلتے ہیں، اچھا اس صلح کے بہت بڑے فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو پہلے کسی کھاتے میں لیا نہیں جا رہا تھا، اب صلح کرنی پڑی تو برابری کا مقام آ گیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو جو عام دعوت دینے کا موقع نہیں مل رہا تھا، وہ صلح کی وجہ سے وہ موقع ملا۔ پھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی، مسلمان کو دائی ہونا چاہیے، دعوت دینے والا۔ ابو جندل جو سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں، بالکل
ان کے اوپر اللہ کی شان جو خدمت کے لیے یا پہرے دار مقرر کیے جاتے تو صبح سے شام نہ ہوتی وہ بھی مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ. ان کو دعوت دیتے رات کو جو 2 مقرر کیے جاتے وہ صبح تک مسلمان ہو جاتے. تو اس طریقے سے 20 لوگ الحمدللہ یہ مسلمان کی شان ہے. جہاں جاتا ہے فرمایا حضور کا غم جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت حضور کا غم بات آپ نے کری. جس کے سینے میں ہے قبلہ جہاں مصطفیٰ بھی ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے. میں درخواست کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اپنے سینوں میں ہم لائیں. اور وہ کیا ہے کہ غیر مسلم اسلام میں کیسے آ جائیں اور ہم مسلمان جو نام کے رہ گئے ہم کام کے مسلمان کیسے بن جائیں. فتح موقع پہ اسی چیز کا درس اور سبق ملتا ہے انشاءاللہ.